جی ناظرین، ایک دفعہ پھر کیپٹل ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کون کون سے اعمال لائیں جن کی وجہ سے اللہ کریم کے محبوب بن جائیں۔ مفتی شاہ نواز احمد ضیائی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر آؤں گا۔ مفتی صاحب بتائیے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے کیا تقاضے ہیں اور قرب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کا جو پیارا محبوب حدیث قدسی کے طور پہ اس کو ارشاد فرما رہا ہے۔ حدیث قدسی یہ جیسے کہ جانتے ہیں کہ کلام اللہ کا ہوتا ہے لیکن زبان پیارے مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل جو کرتا ہے وہ نوافل کے ذریعے۔ جو فرض نماز ہے یا فرض روزہ ہے یا حج فرض ہے یا زکوٰۃ فرض ہے، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر اللہ کے برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر نوافل شروع کر دو۔ نوافل کس کو کہتے ہیں؟ جو زائد کام ہوتا ہے اس کو نوافل کہتے ہیں۔ وہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، وہ آپ کے جو کام میں ہیں، جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے۔ وہ آپ نے اپنی طرف سے کرنا ہے۔ جیسے اضافی عبادت جس کو ہم روزے میں اضافی روزہ، حج کے ساتھ اضافی کچھ مزید معاملات، یہ عبادات آ گئی۔ اب اس کے علاوہ جتنے فلاحی کام ہیں اس کو آپ اس نوافل کے زمرے میں لے آ سکتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت، اور جتنے اس کے علاوہ کام بنتے ہیں ان کو آپ نوافل میں لے آ سکتے ہیں کہ وہ کام جو شریعت نے آپ پر لازم نہیں کیے، جس کا شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا، اور وہ کام اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مزدور ہے اور اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جانی یا مالی، وہ آپ پر لازم نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی جاتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے بندوں کی خدمت یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ۔ پھر رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ ان نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اب میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ یا اللہ تو تو پاک ہے، تو کیسے اس کے ہاتھ، پاؤں یا کان یا آنکھیں بنتا ہے؟ فرمایا ہاتھ اس کو ہوتا ہے، اس میں طاقت میری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، اس سے جو بولنے کا اثر ہوتا ہے یا برکت ہوتی ہے وہ میری طرف سے ہوتی ہے۔ آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن اس سے دیکھتا میں ہوں، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن اس سے سنتا میں ہوں۔ اور اس بندے کا میرا یہ حال ہوتا ہے کہ یہ جب ایک قدم میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں، اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے قرب کے لیے بندے کو چاہیے کہ فرائض کے علاوہ سنتیں، مستحبات، مندوبات یہ جتنے ہیں ان پر بھی یہ عمل پیرا ہوگا تو اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوگا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں آپ ان کے قریب ہو جائیں اور وہ اللہ کے قریب ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اللہ کے قریب ہوگے، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اب ڈیلی ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں، اس میں یہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ پھر خود ہی تفسیر قرآن نے کر لی، تفسیر قرآن بالقرآن، کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ پھر اگلے پارے میں اس کی تفسیر ہوئی اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء تو وہ اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں، خاتم النبیین پر وہ بات ختم ہوگی۔ اب آپ کو صداقت بھی مل سکتی ہے، آپ کو شہادت کا درجہ بھی مل سکتا ہے، آپ کو صالحین کا درجہ بھی مل سکتا ہے۔ آپ ان درجوں پر فائز ہو سکتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ نے قرب حاصل کرنے کا کون سا راستہ اپنانا ہے۔ جس راستے پہ جائیں گے اللہ آپ کو اس درجے کا قرب عطا فرمائے گا۔ اس میں مزید کہ آپ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا طریقہ کار دیکھیں، انہوں نے کیا کیا، ان کے روزمرہ کے معمولات دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ اب ان میں جتنا کچھ آپ دیکھیں گے وہ سب کا سب آپ کو اسوہ رسول میں ملے گا، پیارے آقا کی سیرت میں ملے گا۔ اور میں یہ پہلے یہ ذکر کر چکا ہوں، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ صبح سے لے کر شام تک یہ ہمارے لیے مکمل جو ہے ضابطۂ حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھے، کیسے سوئے، کیسے کھایا، کیسے پیا، جہاد بھی کیا، ازواج کے پاس بھی رہے، خانہ داری بھی معاملات کرتے رہے،
اور صحابہ کے ساتھ بھی ملتے جلتے رہے. اگر اس کو ہم اپنا لیں, کوئی ایسا شعبہ زندگی کا نہیں کہ جو ہم سے خالی رہ جائے گا. تو یہ جب ہم اس سمت کو دیکھیں گے, اس کے اب دوسری سمت آ جاتے ہیں. آپ بندہ کہتے ہیں میں تو تاجر ہوں جی, میں کیسے ان سارے معاملات کو کروں, میں تو ایک ڈرائیور ہوں, میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤں یا ادھر بیٹھوں یا اتنی نمازیں یا روزے یا یہ اضافی کروں. تو آپ جس شعبے میں بھی ہیں اس شعبے کو آپ اپنا آئیڈیل بنا لیں, اس شعبے کو آپ دیکھ لیں کہ میں اس میں انسانوں کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں, مجھ سے دوسرے لوگ نفع کیسے حاصل کر سکتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نفع مند ہے, جس سے دوسروں کو زیادہ نفع پہنچے. آپ کسی بھی سٹیج پہ چلے جائیں, کسی بھی کام کے لیے چلے جائیں, تاجر ہیں, دکاندار ہو جائیں یا کوئی آپ ملازمت کر رہے ہیں, آپ اس میں نبی علیہ السلام کے جو حیات طیبہ ہے, آپ کی جو سیرت مبارکہ اس کو سامنے رکھیں. پیارے آقا نے ان امور میں کیسے کیا, آپ کا کیا رویہ تھا, آپ کا اخلاق کریمانہ کیا تھا. مسلمان کو اپنے طور پہ یعنی سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے اس کا اخلاق ہوتا ہے. جب پوچھا گیا سیدہ طیبہ طاہرہ سے یہ بتائیے کہ پیارے آقا کے اخلاق, فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سارا قرآن ہی میرے آقا کا جو ہے وہ اخلاق بتلا رہا ہے. وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے, فتح مکہ پر کیا اعلان کیا, لا تثریب علیکم اليوم. کیا خیال کرتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا رویہ ہوگا. انہوں نے کہا جی ہم تو مجرم ہیں, اتنا ستایا, آپ کے چچا کو شہید کیا, اس کا کلیجہ چبایا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی پر کچھ بھی نہیں, کوئی قدر نہیں. اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا. طائف میں دیکھیں لہو لہان کر دیے گئے, آپ کو فرشتہ حاضر ہوا, یا رسول اللہ حکم فرمائیے. فرمایا نہیں, میں تو رحمت بن کر آیا ہوں. جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ لڑائی, یہ جھگڑے, یہ فساد, گھریلو معاملات, یہ سارے ختم ہو جائیں گے جب ہم اپنی انا ختم کر دیں گے, اپنی ذاتیات ختم کر دیں گے. جب یہ سوچیں گے اس موقع پر میرے آقا نے کیا کیا تھا. جب گھریلو معاملہ ہوگا یہ سوچیں گے جب بیوی کے ساتھ معاملات ہوتے تھے میرے آقا نے کیا کیا تھا. جب بیٹی کا مسئلہ آیا تھا, اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو میرے آقا سیدہ فاطمہ کے لیے ان کی آمد پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. جب آپ کے لیے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, کوئی ایسا شعبہ نہیں میرے آقا نے اس میں یعنی ہمارے لیے کوئی ایسا خلا چھوڑا ہو کہ ہمیں اس میں ہمارے لیے کوئی آقا کردار نہیں, معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ جرنیل ہیں, آپ طالب علم ہیں, آپ استاد ہیں, آپ امام ہیں یا آپ کسی علاقے کے سربراہ ہیں, ہر ایک میں اس میں میرے آقا کا کردار, میرے آقا کی زندگی کے معاملات آپ کو ملیں گے. آپ جس شعبے کے بھی ہیں, اب میں کلوز کرتا ہوں, جس شعبے کے بھی ہیں اس کو میری آقا کی سیرت کے مطابق لے آئیں تو خود بخود آپ کو اللہ کا قرب مل جائے گا. ماشاءاللہ. نبی کی سیرت کی بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. سیرت کی بات آئی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حنیف قمر آبادی صاحب. بہت خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. ان کی طرف بڑھیں گے اور ان کی خدمت میں التماس ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بیٹھی زاری
کھلوے سن جدوں تساں سو میری دردہ ماتڑی کوٹڑی دے در کھلوے سن جدوں تساں سو جو گزری راہ تمہیں اجڑے دی دکھ بھول ویسن جدہ تساں سو ناشاد میں کملے کو جنوں لگ مل ویسن جدہ تساں سو ویا میں ڈھولا بیٹھی زاری اور حکیمہ طبیبہ دے بس دی یہ گل نہیں میری مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں وکھا جا او صورت پیاری میں ڈھولا کراں بیٹھی داری میں مکتی مکاواں تو جتیوں میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی داری مدہ کے صورت وچ مل پوے یا خیال جو آئے ودے پن دے گئے در در کھڑکائے ود پن دے گئے کہ خیر چپائی کشکول دے وچ کہ جنک بلائے ود پن دے گئے غلام فریدہ پنن یہ پیشہ نہیں آقا دے عشق پنائے ودے پن دے گئے تو من گھن میرے سر دسائی آ کے وسا جا اے اجڑیاں جائی تیری سوہنی سواری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاواں تو جتیوں میں ہاری مدینے دسائیں کراں بیٹھی زاری۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ سرائکی بلا شبہ بہت خوبصورت اور میٹھی زبان ہے، بہت افیکٹو زبان ہے اور بہت خوبصورت استعمال کیا گیا، بہت خوبصورت کلام پیش کیا گیا ان کی طرف سے اور ناظرین نے سماعت کیا۔ حنیف قمر آبادی صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر آؤں گا اور اتنی خوبصورت نعت سننے کے بعد ایک دفعہ پھر التماس کروں گا کہ ہمارے سامعین کے لیے کوئی اور کلام بھی پیش کریں۔ غار
مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جو بھی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں یا رسول اللہ امیر نمان ہے دولتاں دا تے غریباں دا مان مدینہ کر کرم کریمہ ہر ویلے رہے ورد زبان مدینہ مدینے وچو سب کچھ بنیا ہے او جانا دی جان مدینہ اسا مکدی گل آزاد مکاؤں سادہ دین ایمان مدینہ مسا مکدی گل آزاد مکاؤں سادہ دین ایمان مدینہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال
کا باری ہو نصیر اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں یا رسول اللہ آقا کرم ہوئے اساسیاتے تو کو پاک قرآن دا واسطہ اللہ سایاں کرم کریں اساں ساریاں تے تینوں اپنی شان دا واسطہ جڑا پاک نبی تے بھیجیا گئی اس پاک قرآن دا واسطہ ساریاں دے مولا معاف گناہ کر دے تینوں ماہ رمضان دا واسطہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے